جو ہو رہی ہے کربلا میں، امام حسین علیہ السلام نے ہر طرف سے چیدہ بندے اکٹھے کیے ہیں۔ اس کو آپ بین الاقوامی فورس بھی کہہ سکتے ہیں اور بین المللی بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں ترکی کے آدمی بھی تھے، اس میں افریقہ کے آدمی بھی تھے، اس میں حبشہ کے آدمی بھی تھے، اس میں روم کے آدمی بھی باقاعدہ موجود تھے، اور اور عرب ممالک کے، عرب علاقے کے لوگ موجود تھے۔ اور دوسری طرف اس فوج کو بین المللی کہا جا سکتا ہے، مولا کے ماننے والے بھی موجود تھے، وہ بھی موجود تھے جو جنگ جمل میں، جنگ صفین میں مولا کے مخالف تھے، جنگ لڑتے رہے، جیسے زہیر بن قین وغیرہ، یہ لوگ بھی اس میں موجود تھے۔ حتیٰ کہ مسیحی بھی موجود تھے، کہ مسیحی 2 آئے ہیں، 3 آدمی آئے ہیں اور انہوں نے آ کے اپنی جان قربان کی ہے۔ تو گویا یہ بین المللی، بین الاقوامی فوج، ان کی خصوصیت سب کی یہ ہے کہ سب کے سب اپنی جان کا نذرانہ امام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ ایک بہت بڑی پاکیزہ جنگ تھی، اور امام کا جہاں تک تعلق ہے، رسول اعظم کے لباس شان رسول پر سوار ہونے والے سجدہ میں اگر سوار ہو جائیں تو رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے اپنے سجدے کو ٹوٹ دے دو، رسول اللہ اپنے سجدے کو ٹوٹ دے دیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت ایک طرف ہے، اور دوسری طرف یزیدی فوج۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دیکھو، جب حق کا بول بالا کرنا ہو، حق کا اعلاء چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، اس وقت یہ نہ دیکھو میرے ساتھ آدمی کم ہے یا زیادہ ہے، آدمی کم یا زیادہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حق باطل والے لوگ جتنے زیادہ بھی ہوں، حق کو ہمیشہ فتح ہوتی ہے اور باطل کو ہمیشہ لامحالہ شکست ہوتی ہے۔ اسی واسطے آج دیکھیں، 80 سال حکومت کرنے والے بنی امیہ، 70 سال مولا کائنات پر ستم و شتم کرنے والے، آج پوری دنیا میں بنی امیہ کا ایک شخص آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن جہاں تک حسین کا تعلق ہے، حسین کی ماں زہرا ایک ہی تو تھی، رسول اللہ کی بیٹی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی و فاطمہ سے اس قدر اولاد دی، اور پھر ان کے ماننے والے کتنے ہیں آج دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں، ہندو ہو، سکھ ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلمان ہو، آپ لوگ ہیں، سب کے سب حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ صرف یہ کہ ان کو علم ہو جائے کہ حسین کون ہے، پتہ ہو جائے کہ حسین کون ہے۔ کاش آپ اپنے اندر وسعت پیدا کرتے، صرف اپنے لیے مجالس کا انعقاد نہ کرتے، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتے۔ جو لوگ یہاں زبان سمجھنے والے غیر مسلم ہیں ان کو بھی آپ دعوت دیتے، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیتے، انگریزی لیکچر بھی ہوتا ہے تاکہ وہ آ کے سنتے کہ آپ کہتے کیا ہے۔ اور اگر یہ کر دیتے کہ اہل برادران اہل سنت کا ایک پیش نماز ان کو آپ بلا لیتے، وہ بھی چند منٹ یہاں پڑھتا تو اہل بیت کے فضائل پڑھتا تو وسعت پیدا ہو جاتی، اس میں تمام کے تمام لوگ آتے، جتنے زیادہ لوگ آتے اتنی تبلیغ زیادہ ہوتی۔ اب تو صرف اپنے آپ کو ہم تبلیغ کر رہے ہیں نا، ہم ہی لوگ موجود ہیں، اپنے آپ کو تبلیغ بھی کر رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں سب کچھ۔ اس وقت یہ عمومی تبلیغ ہوتی، جب تک یہ وسعت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سٹیج جو بہت بڑا سٹیج ہے، جس کے محتاج کروڑوں اربوں لوگ اس سٹیج کے نیچے بیٹھ کر سنتے ہیں، اس کا حقیقی فائدہ تب ہو سکتا ہے جب اس میں اور زیادہ وسعت پیدا کی جائے۔ سلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ میدان کربلا میں صبح تحلیت پر نے اذان دی، نماز جماعت ہوئی، اور اس وقت ہر بیوی کو یہ احساس ہوا کہ آج کا دن فقط وہ دن ہے جس میں بیٹے بھی موجود ہیں، بھتیجے بھی موجود ہیں، بھائی بھی موجود ہیں، شوہر بھی موجود ہیں، شام تک کوئی بھی نہیں رہے گا۔ صبح سے لے کر شام تک امام جنگ لڑتے رہے۔ جب حبیب کی شہادت ہوئی اس وقت فرمایا میرا بایاں بازو کٹ گیا، اور جب زہیر کی شہادت ہوئی فرمایا میرا دایاں بازو کٹ گیا، اور جس وقت عباس کی شہادت ہوئی حسین کرسی پر نہ مل سکے، اور اس وقت کہا کہ اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے، اور جس وقت اکبر کی شہادت ہوئی اس وقت بڑی عجیب حالت تھی، کہتے تھے اب تو دنیا میرے لیے اندھیر ہو گئی ہے، مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا کہ میں کہاں کر رہا ہوں۔ اور جب اصغر کی شہادت ہوئی اس وقت حسین کا جگر کباب ہو گیا۔ اسی لیے کہنے والا کہتا ہے ما رأیت مکسورا قط، جس کی اتنی شہادتیں ہو گئے وہ تو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے اندر تو
کے باوجود مولا نے جس وقت جنگ شروع کی ہے اور فوجوں کو اس طرح بھگایا ہے کہ مقابلہ چھاونی تک جو چند میل دور ہے وہاں تک فوج چلی گئی ہے، لیکن مولا نے اس وقت یہ دیکھا کہ میں نے صرف قتل نہیں کرنا، اپنی جان قربان کرنی ہے تاکہ دین بچ جائے، اسلام بچ جائے۔ چنانچہ مولا اپنے گھر آئے ہیں، خیموں میں آئے ہیں، اور یہ آخری ودا ہے مولا کا جو ودا کر رہے ہیں۔ روایت میں موجود ہے جس وقت وہ آئے ہیں سیدھے زین العابدین کے بالی میں سر چلے گئے ہیں۔ زین العابدین بیمار تھے، بے ہوشی کی حالت میں تھے۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو پہلا کلمہ کہا ہے، بیٹا اٹھو میں ودا کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن زین العابدین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ پھر کہا، بیٹا تیرا زخمی باپ بیٹھا ہوا ہے، اٹھو میں ودا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب بھی کوئی جواب زین العابدین نے نہیں دیا۔ تیسری دفعہ جب کہا ہے، بیٹا میں آخری ودا کے لیے آیا ہوں، اور گرم آنسو زین العابدین کے رخسار پر پڑے تو ان کا یہ اثر ہوا کہ ان کی غشی ٹوٹی، اور جس وقت دیکھا کہ بابا کے کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں تو اس وقت پریشان ہو گئے، بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھے اور کہنے لگے، بابا حبیب کہاں گئے؟ کہا وہ تو شہید ہو گئے۔ مسلم میں اوسجا کہاں گئے؟ وہ تو شہید ہو گئے۔ بابا قاسم کہاں گئے؟ وہ تو شہید ہو گئے۔ بابا عباس کہاں گئے؟ وہ تو شہید ہو گئے۔ لیکن عزاداروں، جب انہوں نے سوال کیا میرے بھائی اکبر کہاں گئے، اس وقت مولا نے یہ نہیں کہا کہ شہید ہو گئے، کیونکہ بھائی کی موت انسان کے لیے بڑی سخت ہوتی ہے۔ اس وقت کہنے لگے، کس کا پوچھو گے؟ اب اس گھر میں بعد یا زین العابدین ہے یا باقی اور کوئی نہیں۔ جب یہ آیا کہ زین العابدین اور باقر کے علاوہ کوئی نہیں، پریشان ہو کر کہتے ہیں، میرا چھوٹا اصغر کہاں گیا؟ جب امام نے فرمایا وہ شہید ہو گئے تو پریشان ہو گئے، کیا لوگ خیموں میں گھسائے تھے؟ کیا میری زندگی میں لوگ خیموں میں گھسائے تھے؟ اس وقت امام نے فرمایا میں پانی پلانے گیا تھا، لوگوں نے تیر سے شعبہ مارا۔ اب اس وقت انہوں نے یہ کام کیا، کیونکہ میں نے مجھے ایک آسان ہو، میں بھی جاؤں گا، جا کے امام کے لیے لڑوں گا۔ فرمایا بیٹا تجھے لڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو نے اہل بیت کو کوفہ اور شام لے جانا ہے، تیری ڈیوٹی بڑی سخت ہے۔ اتنی سخت تھی کہ کوفہ کے بازار میں، شام کے دربار میں آپ کا امام کہتا تھا، کاش میری ماں مجھے اتنے جانتی اور میں زینب کا سر گزارا دیکھتا۔ اجرکم اللہ، آج روز عاشور ہے، اجرکم اللہ۔ امام نے تمام بیویوں سے ودا کیا، بیویوں سے جب ودا کیا تو اس طرح نکلے جیسے جنازہ گھر سے نکلتا ہے، جنازہ گھر سے نکلتا ہے۔ جب خیمہ سے نکل گئے تو اس وقت زینب نے کہا، بھیا ایک منٹ کے لیے تشریف لائیں۔ تو امام حسین دوبارہ خیمہ میں آئے۔ اب زینب نے اپنی دونوں باہیں بھائی کے گلے میں ڈال دی ہے۔ اس وقت کہنے لگے کہ بھیا آپ تو جا رہے ہیں، ہمارا کیا بنے گا، ہم کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ خلیفہ ہے، تمہارا وہی خیال رکھے گا۔ اس وقت امام نے یہ کام کیا ہے کہ اپنی بہن زینب کا سر چوما ہے، اپنی بہن زینب کے شانے چومے ہیں، اپنی بہن زینب کے چرائیاں چومی ہیں۔ ایک بیوی نے پوچھا، مولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میرے بابا نے یہی کیا تھا، جب میرے بابا نے زینب کو وصیت کی تھی یہی کیا تھا۔ اب جب باہر نکلنے لگے تو زینب نے باہیں گلے میں ڈال دی اور کہا، میری ماں زہرا نے یہ کہا تھا کہ جس وقت تیرا بھائی جانا چاہے اس وقت میری طرف سے گردن ٹوٹ لینا، کیونکہ اسی گردن پر خود سجدہ چڑھایا جائے گا۔ یہ دونوں بہن بھائی یہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت تمام بیویاں رو رہی ہیں۔ چھوٹی بچی آ کے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے، بابا میں تو یتیم ہو جاؤں گی، بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ کہیں بھی نہ جائیں۔
फनज़रा यमीनन व शिमालन फलम यरा अहद, दाएं देखा बाएं देखा कोई नजर नहीं आया। फुरात की तरफ उस वक्त इशारा करके कहने लगे या फुरसान है जा, ए मेरे बहादुरों कहाँ हो, आओ हुसैन को सवार करो। उस वक्त अब्बास के कटे हुए गले से आवाज आई, मौला जिंदगी ले लो, हम फिर अपने आप को कुर्बान करेंगे। अज़ादारों, इस वक्त ज़ैनब खैमा के दरवाजे पर आ गई और कहती भैया जब कोई भी नहीं है तो क्यों बुलाते हो, मुझे इजाज़त दो, मैं आगे सवाल करती हूँ। पता नहीं हुसैन घोड़े पर कैसे सवार हुए। जब अज़ादारों मुलज़िमा पर सवार हो गए, 2-3 कदम मुलज़िमा चला भंग रुक गया। उस वक्त इमाम ने एक कलमा कहा, मुलज़िमा अब थोड़ा सा वक्त रह गया है, अब उसके बाद तू फारिग हो जाएगा, तू फारिग हो जाएगा। इस वक्त रुक नहीं तो मुलज़िमा बेज़बान था, उसने अपने सर का इशारा अपने टांगों की तरफ किया। क्या देखा कि सीने पर सोने वाली टांग से लिपटी हुई है और कह रही है मेरे बाबा के घोड़ा, मेरे बाबा को न ले जाना, मेरा कच्चा पानी लेने के लिए दिया था, मैं वापस नहीं आया, मुझे प्यास नहीं है, मुझे पानी की तलब नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इमाम नीचे उतरे, अपनी बच्ची को गोद में बिठाया, अपने सीने से लगाया। उस वक्त बच्ची ने अपने बाबा का हाथ पकड़ा और अपने सर पर रखा। कहा बाप बेटा ये क्या कर रहे हो, बेटी ये क्या कर रहे हो। कहा कि मंजिल शराब पर मैंने देखा था मुशरिक की बेटियों को आपने गोद में बिठाया था, उनके सर पर शफकत का हाथ फेरा था। अब कौन है जो मेरे सर पर शफकत का हाथ फेरेगा। बच्ची को खुदी ने सफर किया और इमाम चल पड़े। अब ये इमाम का आखिरी सफर है। जिस वक्त वो गए तो उस वक्त तमाम लोगों ने कहा ये अली का बेटा है, हैदर करवार का बेटा है, शुजा तरीन आदमी है। लेकिन जिस वक्त जंग शुरू हुई सामने कोई मुकाबले के लिए नहीं निकला, बल्कि उन्होंने एक बार भी हमला कर दिया। इमाम ने ऐसा हमला कर दिया कि फौजों को तितर बितर कर दिया। लोहावला छावनी तक वो पहुंच गए हैं। उसके बाद इमाम अपने घोड़े पर सवार खड़े हुए हैं कि एक तरफ से आवाज आती है या इमाम आपने वादा किया था, उस वादा का ख्याल रखें। उस वक्त इमाम खड़े हुए थे तो लोगों ने उस वक्त ये प्रोग्राम बनाया कि हमारी फौज कुछ नहीं कर सकती, हर तरफ से इमाम को घेर दो। जिसके हाथ में पत्थर है वो पत्थर मारे, जिसके हाथ में नेजा है वो नेजा मारे, जिसके हाथ में तलवार है वो तलवार मारे, जिसके पास तीर है वो तीर मारे, और जिसके पास ये चीज नहीं है सतुंडू को आग लगा के इमाम पर फेंके जाए। मैंने जिक्र किया था कि और मुस्लिम में औसजा के साथ भी यही किया गया, कासिम के साथ भी यही किया गया। अल्लाह आपका इमाम खड़ा हुआ है, उस वक्त एक कलमा कहता है इन कान दीन मुहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकतली या सुयूफ खुज़ीनी। अगर नाने का दीन मेरी शहादत के बगैर नहीं बच सकता, तलवारों मुझे टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। इमाम खड़े हुए थे, एक तीर इमाम की परेशानी में लगा। वो चाहते थे कि तीर निकाले कि एक नेजा सीना में लगा, निकालने का इरादा किया, बड़ी मुश्किल से पीछे की तरफ से निकाला, अली को निकाला, खून का फवारा निकला। उस वक्त